ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نہ عبادتوں کا کوئی اعتبار ہے نہ ریاضتوں کا کوئی اعتبار ہے۔ تو اسی لیے ایمان کی فکر کرنا اور ایمان کو مضبوط کرنا اور ایمان کس کو کہتے ہیں اس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ہم ہر سال موضوع رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ ناواقف ہیں وہ واقف ہو سکیں، جو واقف ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ایمان جس کو کہتے ہیں وہ 7 چیزوں کو ماننے کا نام ہے جو ایمان مفصل میں ذکر کیا گیا۔ حدیث پاک کی روشنی میں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے ایمان مفصل کے نام سے بیان فرمایا کہ یہ چیزوں کو ماننا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور اگر ان میں سے ایک چیز کو بھی نہ مانا جائے تو پھر آدمی مومن نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، و کتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور پھر تقدیر پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، اور پھر فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، تقدیر پر ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، خیر ہو یا شر ہو، اور پھر والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہوئی کہ جو بنیادی ایمان کہلاتی ہیں۔ ان پر ایمان رکھنا، اور جیسے ایمان رکھنا چاہیے ویسے ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا کہ کوئی اس کا مثل نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کسی کی ذات ہے، نہ اس کے صفات میں سے کسی صفت کی طرح کسی کی صفت ہے۔ انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر نہیں ہو سکتے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ماننا کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کو رزق دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ کے بارے میں ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ نور سے پیدا کیے گئے، وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے تو اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم فرماتا ہے۔ وہ گناہوں سے پاک ہیں، مرد اور عورت پن سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، مختلف کاموں پر وہ مقرر ہیں۔ پھر کتابوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو بھی آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے بغیر کسی عدد کو معین کرے کہ، فرمایا گیا کہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے 104 کتابیں نازل فرمائی۔ بہرحال جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کتاب کا بھی انکار ہوگا تو پھر آدمی مسلمان نہیں ہوگا۔ اور پھر رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ کوئی تفریق نہیں کرنا، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو ایمان رکھے، لیکن اگر حضرت موسیٰ پر ایمان نہ رکھے، ان کو نبی نہ مانے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب نبیوں پر، سب رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ کہ بحیثیت امت محمدی ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی زیادہ ہوگی، آپ کی شریعت پر عمل کرنا وہ لازم ہوگا، لیکن احترام، ادب، ایمان ہر نبی پر، ہر رسول پر ضروری ہے۔ اور پھر والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، فیصلے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حضور کی شفاعت ہوگی۔ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر تقدیر پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی تقدیر لکھ دی ہے لوگوں کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ کون بندہ کیا کرنے والا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہے، اللہ نے لکھ دیا لہٰذا بندہ کیا کرے، تو اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہونے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کرنے والا تھا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا۔ تو لکھنے کی وجہ سے بندے کر رہے ہیں ایسا نہیں، بلکہ بندے جو کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا،
بہرحال خیر ہو یا شر ہو، فرمایا گیا کہ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی حقیقت کو پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں اس پر راضی ہونا، اس پر ایمان رکھنا، اور پھر فرمایا گیا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا کہ یہی زندگی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔